الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، بہت تیزی سے رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے. غالباً آج تیسرا جمعہ پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف کا تیسرا جمعہ آ گیا ہے. شاید ایک جمعہ اور ہوگا میرے خیال میں، جمعۃ الوداع. بہت ہی جلدی گزر گیا ہے رمضان شریف. جو بھی عبادات آپ سب لوگوں نے اور ہم سب نے کی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور مہینوں کا سردار ہے. بلکہ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نسبت والی. اس میں مہینوں کا سردار بھی ہے اور اس میں ایک رات ہے جو راتوں کی سردار بھی ہے، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک جمعۃ الوداع ہے جو جمعوں کا سردار ہے. تو بہت کچھ اس میں سرداری والی چیزیں ہیں. اسی طرح اس کی مناسبت سے اور بہت سارے ہمارے اسلامی تاریخی واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 17 رمضان المبارک غالباً کل گزرا ہے. اور اسی طرح غزوہ بدر بھی تھا. اور پھر 21 رمضان سیدنا 20 رمضان اور 21 رمضان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے اور فتح مکہ ہے. تو بہت بڑے بڑے یہ واقعات ہیں اس عشرے میں. ہر جگہ انہی مناسبات کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کرتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جو اس اگلے عشرے میں ہونے والی ہے اور بہت اہم ہے اور ہر سال ہوتی ہے، وہ اعتکاف ہے. جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی عجیب عبادت ہے اعتکاف والی. ساری ہی عبادات ہم کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں. یہ اعتکاف بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور اگر اس کی تاریخ کو تھوڑا سا آپ دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے. ویسے عام طور پہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین اسلام ہے اس میں یہ چیز ہم کو عطا ہوئی ہے. ایسے نہیں ہے. یہ جو پہلی قومیں تھیں اور پہلے انبیاء جو تھے وہ بھی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے. یعنی اس کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف کیا تھا، وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ 40 دن کا اعتکاف کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کو تورات عطا ہوئی تھی، اور 40 ہی روز کا اعتکاف کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کو انجیل عطا ہوئی تھی۔ اور جب حضور علیہ السلام نے غار حراء میں اعتکاف کیا تھا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام وہاں غار حراء میں جا کے اعتکاف کیا کرتے تھے پہلے۔ اور غار حراء اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پہ۔ جو پہلے پرانا غار حراء ہم کو بھی اللہ پاک نے شہادت عطا فرمائی تھی، بہت پہلے میں گیا تھا 30-35 سال پہلے، تو اس وقت اور طرح کا تھا۔ اس وقت ایسے تھا کہ ایسے 2 پتھر جیسے ڈاٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور درمیان میں باریک سی ایک لکیر تھی جس سے آگے نظر آتا تھا، یعنی باقی بند تھا، اس طرف بھی پتھر اس طرف بھی پتھر، جیسے محراب ہوتا ہے، تو درمیان میں صرف ایک پتلی سی لکیر تھی جس سے آگے نظر آتا تھا، اور جو نظر آتا تھا وہ صرف کعبہ شریف نظر آتا تھا اور کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہو جاتے تھے اور بس کعبہ شریف کو وہاں سے دیکھتے رہتے تھے۔ تو یہ تو ویسے احادیث میں بھی ہے نا کہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو وہاں گویا حضور علیہ السلام کی جب غار حراء میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سمت تو کعبہ کی طرف ہوتی ہی ہوتی تھی، لیکن وہ چونکہ وہ باریک دراڑ ہوتی تھی جس سے کعبہ شریف نظر آ رہا ہوتا تھا، تو اس کو دیکھنے کا ثواب بھی وہاں سے حضور علیہ السلام کو حاصل ہوتا رہتا تھا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اعتکاف اتنی اہم چیز ہے کہ یہ پہلے انبیاء بھی کرتے رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے تعمیر کی ہے کعبہ شریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بنیادی معماران کعبہ ہیں جنہوں نے بنایا تھا اس کو، ان کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں حکم دیے ہے، فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز بنایا، یعنی کعبہ شریف کو، وَأَمْنًا، اور امن کا مرکز بنایا، امن و امان کی جگہ بنایا، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، امان میں آ گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہاں پر جو ایک جگہ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کو اپنی جائے نماز بناؤ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی تازہ ہوتی رہے۔ وہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، عہد لیا اور ان کو تاکید کی اس بات کی۔ کیا تاکید فرمائی اللہ پاک نے ان دونوں کے؟ کہ ان طاہرا بیتیا، میرے اس گھر کے متولی بن جاؤ، اس کو پاک صاف رکھو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، جو لوگ یہاں پر طواف کرنے والے آئیں گے ان کے لیے اس کو صاف ستھرا کرو، والعاکفین، اور جو لوگ یہاں پر اعتکاف کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بھی اس کو صاف ستھرا کر کے رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن کریم میں احکام جو ہیں اعتکاف کے، ان کے حوالے سے ایک جگہ آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ ہر دور کے الگ الگ ماحول ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی مسجد میں مرد بھی اعتکاف بیٹھتے تھے اور اسی مسجد میں خواتین بھی اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ آج کل کا ماحول اور ہے نا، ہمیں یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا، اس وقت سوچیں جو ہیں وہ پاک تھیں، سوچیں پاکیزہ تھیں، اقدار زیادہ تھیں، ایک دوسرے کی وہ جو عزت ہوتی ہے گھروں کی وہ بہت زیادہ مکمل طور پہ تھی۔
ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی تربیت تھی، حضور کی صحبت تھی، براہ راست حضور علیہ السلام خود وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج کل بیٹھ تو سکتی ہیں خواتین، مساجد میں اب بھی بیٹھ سکتی ہیں اگر کسی جگہ صحیح اہتمام ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کا دور بہت مختلف دور ہے، یعنی ایمان کی کمزوری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ آج کل تو عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ جو لوگ اعتکاف، میں ابھی اعتکاف پہ بات کروں گا، اعتکاف ہوتی کیا چیز ہے، کہ میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا تھا کہ آج کل کا اعتکاف تو بہت دور ہے اصل اعتکاف سے۔ حضور علیہ السلام جو اعتکاف کیا کرتے تھے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیسا اعتکاف ہوتا تھا، ہم لوگوں کا کیا اعتکاف ہوتا ہے اور ہمارے کیا وہ عبادات ہوتی ہیں جو ہم اعتکاف میں کرتے ہیں۔ بہرحال بیٹھ سکتی ہیں خواتین، اب بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اگر کسی جگہ اتنا اہتمام ہو کہ ان خواتین کی عزت کا خیال کیا جائے، ان کے پردے کا خیال کیا جائے۔ آج کل تو یہ موبائل اتنی بڑا ایک آزمائش ہے اور اتنا بڑا فتنہ ہے، اس سے فوٹو بن جاتے ہیں، اس سے ویڈیو بن جاتی ہیں، تو وہ پردہ دار خواتین گھروں کی جو کبھی باہر بھی نہ نکلی ہوں، اور نکلی ہوں تو اس لیے نکلی ہوں کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی تو اگلے دن پتہ چلے کہ ان کی ویڈیو چل رہی ہیں اور ان کے فوٹو چل رہے، تو یہ بہت آزمائش والا دور ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مرد بھی بیٹھتے تھے مسجد میں اعتکاف اور عورتیں بھی بیٹھا کرتی تھیں، اسی لیے اللہ پاک نے یہ قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی خواتین کے قریب مت جانا اس وقت جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ تو گویا یعنی اعتکاف کی حالت میں خواتین کے پاس آدمی، یعنی اپنی بیویوں کے پاس بھی انسان نہیں جا سکتا، وہ جو ایک ضرورت ہے اس کے تحت۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ قرآن کریم میں بعض چیزیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اور بڑے عجیب اشارے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتداد۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ جب اللہ پاک کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْتَدُوهَا، حد سے مت بڑھنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ عام طور پہ جب روکنا ہوتا ہے کسی بات سے تو اعتداد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تَعْتَدُوهَا، اعتدو۔ لیکن یہ جو اعتکاف چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اپنی خواتین کے پاس جانا یہ ایک بڑا کام ہے، تو یہاں اللہ پاک نے تعتدوہا نہیں فرمایا کہ اللہ کی حد سے نہ گزرنا، خواتین کے پاس نہ جانا، بلکہ فرمایا کہ فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی مت جانا۔ تعتدوہا تو دور کی بات ہے نا، فلا تقربوہا اس سے بھی بڑی ایک فارم اور ڈگری اللہ پاک نے استعمال فرمائی کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا اعتکاف کی حالت میں، ورنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں جانا؟ اب وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں کہتا ہوں نا کہ اصل روح اعتکاف کی کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی میں آپ کو بتاؤں، چپک جانا، چمٹ جانا، دھرنا دے دینا، یہ سارے اس کے معنی ہیں اعتکاف کے۔ جو مسجد میں آ جاتا ہے 10 دن کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ عربی میں اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے، یقالو، اس بندے کو کہا جاتا ہے لمن لازم المسجد، جو مسجد کو اپنے لیے لازم کر لے، وَأَقَامَ عَلَى الْعِبَادَةِ فِيهِ، اور اس مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے 10 دن کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ عاکف۔ ہماری زبان میں بھی عاکف اللہ نام بھی ہوتا ہے، ہمارے محلے کا بھی ایک بچہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اعتکاف بیٹھنے والا، اور مزے کی بات ہے کہ وہ اس دفعہ اعتکاف بیٹھ بھی رہا ہے یہاں پر، اس کا نام بھی عاکف ہے، اعتکاف بیٹھنے والا، تو اعتکاف بیٹھ بھی رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ عاکف یا معتکف اس کو کہا جاتا ہے جو مسجد کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں 10 دنوں کے لیے۔ چپک جانا یہ اس کا معنی ہے۔ تو چپک کیسے جاتا ہے بندہ؟ یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے ساتھ بندہ چپک جائے 10 دن کے لیے، اور پھر اس کا مقصود صرف اللہ رب العالمین ہو۔
اب یہ ہے نا اعتکاف کی روح، جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے کیا اعتکاف ہوتے ہیں، وہ اعتکاف کیا، مسجد کی بات کیا، یہ تو اپنے ذہن کی بات ہے، یہ تو صرف باتیں ہوتی ہیں اصلاح کے لیے کہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، ورنہ جو بگڑے ہوئے ذہن ہوتے ہیں ان کی تو اصلاح بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت ہوئے ہیں، قرآن کے حوالے سے بڑے کام ہیں ان کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ جاری رہے گا، حضرت پیر جی زندہ باد۔ تو وہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح ہم یہاں پہ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں ہر آدمی کے، تو اسی طرح ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کے مزاج ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں تو اصلاح کے لیے ہیں۔ ورنہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میں حج کے لیے جب گیا تھا تو جو عرفات کا میدان ہے، اب وہاں پر انسان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آدمی حاضر ہوتا ہے، حج تو ویسے ہی بھی سارا اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے، اور عرفات تو خاص طور پہ وہاں کی حاضری ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی۔ فرماتے ہیں وہاں کیا کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کی اور ہمارے کیا حال ہوتے ہیں۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے وہاں عرفات کے میدان میں لوگوں کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو طبیعتیں ہیں، اپنی اپنی مزاج ہیں اپنے اپنے، جس نے وہاں جا کے بھی تاش کھیلنے ہیں تو وہاں کو کیا حاصل کرے گا۔ وہ عرفات کے میدان میں اگر ایک آدمی تاش کھیل رہا ہے، مطلب تاش ایک گیم ہے، کھیل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، حرام تو تب ہوتی ہے نا جب آدمی اس پہ جوا لگاتا ہے، ویسے تو وہ کھیل ہے، لیکن اس لحاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ کھیل بھی کوئی ایسا آدمی کو کھیلنا چاہیے جس سے انسان کی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے، کوئی ورزش ہوتی ہے، جسم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، ایسی کھیل انسان کو کھیلنی چاہیے۔ تاش، لوڈو وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے وقت تو گزر جاتا ہے لیکن وقت ضائع ہو جاتا ہے انسان کا، انسان کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو الگ خرابیاں ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن بعض لوگ تاش کو حرام بھی کہتے ہیں، تو تاش بذات خود حرام نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ تاش بذات خود ایک کھیل ہے، جس طرح باقی ساری کھیلیں ہیں۔ حرام وہ اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر لوگ پیسے لگا لیتے ہیں، جوا لگا لیتے ہیں، تو اس جوئے کی وجہ سے وہ حرام کہلائی جاتی ہے۔ تو وہ تو کسی بھی چیز پہ آپ لگا لیں، کرکٹ کا میچ آپ کھیلتے ہیں، دو دوست ہیں تو وہ اگر کھیلتے ہیں اور اس پہ اگر لگا لیتے ہیں کہ میں جیت گیا تو یہ ہوگا، تم جیت گئے تو یہ، تو وہ کرکٹ بھی حرام ہو جائے گی، یعنی وہ حرام جوئے کی وجہ سے، گیم کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں جا کے بھی تاش کھیل رہے ہیں، میدان عرفات میں بھی وہ عادت ہو جاتی ہے انسان کی۔ وہی جو میں عرض کرتا ہوں نا کہ انسان کو وہ شیطان جو کہتا ہے نا کہ احساس اندر سے ختم کر دو گناہ کا، تو جب احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ سارے گناہ پھر آدمی کرتا ہی رہتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ گناہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، یہ کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھیے، پرانے زمانے کی بہت ساری چیز بہت اچھی بھی ہوتی تھیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک ہوتا ہے بیت المسجد یا مسجد البیت، دو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے حوالے سے جو کہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، بڑے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں تخت پوش ہوا کرتے تھے۔ وہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس لحاظ سے، آج کل نہیں ہے نا، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ آج کل گھروں میں تخت یعنی فرنیچر جو آتا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے تخت پوش، یہ بہت کم جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کا اہتمام ہوتا بھی ہے، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ پہلے جب بھی فرنیچر آتا تھا گھر میں شادی کے موقع پر تو تخت پوش ضرور آتا تھا۔ وہ بہت مزیدار بات ہے کہ یہ گھروں میں ایک جگہ ہونی چاہیے خاص طور پر جو نماز کے لیے ہو، بلکہ اس حد تک ہے کہ ایک کمرہ
یا گھر کا ایک حصہ آپ کو مختص کرنا چاہیے کہ نماز سارے یہاں پر پڑھیں گے، تو اس جگہ کا خاص احترام ہو، اس جگہ سے عام طور پہ گزرا نہ جائے، گزرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے، راہ گزر کے طور پر اس کو استعمال نہ کیا جائے، تاکہ وہ نماز اور نماز کی جگہ کا جو پروٹوکول ہے اور جو عظمت ہے وہ قائم رہے۔ تو عام طور پہ عرب میں تو ایسے ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک کمرہ مخصوص کیا ہوتا ہے کہ یہ نماز کا کمرہ ہے، چاہے مرد ہیں عورتیں ہیں وہاں اس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں علاقے میں چونکہ کمرہ تو مختص نہیں ہوتا، لیکن وہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب تخت پوش ہوا کرتے تھے تو تخت پوش پہ ہم سارے نماز پڑھتے تھے سارے لوگ، تو وہ ہوتا بھی اس طرح تھا کہ لکڑی کا ہوتا تھا، اس کو ایک دم سے تو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا کہ ادھر ادھر آدمی کرتا رہا، وہ ایک جگہ جہاں ہوتا تھا وہاں پڑا رہتا تھا، اس کی ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، تو وہی بات ہو جاتی تھی کہ وہ نماز والی جگہ مخصوص ہو جاتی تھی۔ اب تخت پوش کے اوپر چڑھ کے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا کہ اس کی کوئی ناپاکی ہوتی ہو، چپلیاں وہاں پر لگتی ہوں، گندے چپل وہاں پر، وہ تو اونچا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ محفوظ رہتا تھا اس چیز سے کہ اس میں کوئی گندگی لگ سکے، تو وہ نماز کی ایک جگہ مخصوص ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، گھروں میں اگر تخت پوش رکھا جائے تو وہی ہو جاتا ہے کہ جیسے گویا آپ نے ایک کمرہ مخصوص کر دیا یا ایک جگہ مخصوص کر لیا نماز کے لیے۔ تو جتنی یہ ساری چیزیں تقوی کے لیے ہوتی ہیں، درجات کے لیے ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہم اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا، اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ ہم کو ذوق نصیب فرماتا ہے، ان کی عبادات کی خشوع نصیب فرماتا ہے، خضوع نصیب فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اعتکاف کرتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اعتکاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف، بلکہ ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ ضروری چیزیں جو ہیں وہ سمجھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اعتکاف سنت متواترہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل اپنی زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے تھے ان سب میں اعتکاف کیا تھا، یعنی ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور عام طور پہ 29-30 دن کا ہوتا ہے رمضان، تو 3 عشرے ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کے اعتکاف بھی کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کے اعتکاف بھی کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن کے اعتکاف بھی کیے ہیں۔ لیکن یہ 20 اور 30 والا کبھی کبھار ہے، اور 10 والا جو ہے وہ ہر سال ہے۔ یہ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتے تھے، من رمضان شریف میں، حتی توفاہ اللہ، اور یہ اس حد تک مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ ساری زندگی کرتے رہے اس حد تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس تشریف لے گئے، یعنی آخری سال تک کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر آپ کی سنت کو تازہ کیا کرتی تھیں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم، پھر وہ اعتکاف بیٹھا کرتی تھی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف میں عام طور پہ اس چیز کا خیال کریں کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ یہ چونکہ بیٹھنا ہے، بہت سے لوگوں نے، یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہوگا، تو اس لیے میں 2-4 جو ضروری چیزیں ہیں وہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں اس حوالے سے، احکام کے حوالے سے بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، آپ کی جو زلفیں تھیں سیاہ زلفیں، وہ بہت گھنے بال تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور بڑے بھی تھے، تو ان میں کنگھی کرنا حضور کے لیے مشکل ہوتا تھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کنگھی کرنا ان میں مشکل ہوتا تھا۔ تو حضور یہ چاہتے تھے کہ کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی میری کنگھی کر دیا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت نفیس انسان تھے، بہت لطیف طبیعت کے مالک تھے، تو صفائی تو ویسے ہی ایمان کا حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور کی وجہ سے تو ایمان نصیب ہوا ہے ہم کو سب کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میرے جو بال ہیں یہ صحیح طرح بنے سنورے ہوں،
یعنی وہ اعتکاف کے دنوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طبی میلان ہے وہ یہ ہے کہ صاف ستھرا انسان کو رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہیں تو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دل کرتا تھا کہ میری کو کنگھی کر دے، خود کرنا مشکل لگتا تھا گھنے بال ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر کیا ہوتا تھا، وہ جو مسجد نبوی میں جو جن لوگوں کو حاضری نصیب ہوئی ہے نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ادھر قبلے کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کے بائیں طرف حجرہ مبارکہ ہے جو روضہ شریف بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہاں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی جدھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے مسجد میں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیے نا، یعنی ضرورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی ضرورت ایسی ہے جس کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں اور کون سی ضرورت ایسی ہے کہ جس کے لیے نہیں جا سکتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف ایسی ضرورت یعنی بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن وہ حالات پہ منحصر ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پہ جو ہے نا وہ یہ ضرورت ہے کہ رات کو انسان سویا، کوئی بدخوابی ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، اس صورت میں آپ باہر جا سکتے ہیں نہانے کے لیے، غسل کر کے پاک صاف ہو کے دوبارہ آ سکتے ہیں۔ جن مسجدوں میں نہانے کا اہتمام نہیں ہے وہاں تو آپ گھر بھی جا سکتے ہیں ایسی صورت میں نہانے کے لیے، جب غسل فرض ہو جائے آپ کے لیے، بات چیت نہ کریں کسی کے ساتھ، بس نہا کے پھر واپس آ جائیں۔ لیکن جن مسجدوں میں ہیں طہارت خانے موجود ہیں وہاں بھی بلا ضرورت آپ نہانے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ غسل ہے جو فرض ہو جاتا ہے انسان پر، اس کی بات ہو رہی ہے، عام نہانا نہیں ہے، کیونکہ عام نہانا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سادگی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں جب 10 دن کے لیے حاضر ہونا ہے تو اس کے لیے وہاں پر بیٹھنا ہے، اور کوئی کام آپ نے نہیں پھر کرنا ہے، دنیاوی کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ جو موبائلوں کی مصیبت ہے اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کا سارا جو اللہ کے ساتھ ربط ہے وہ یہ موبائل ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اعتکاف والا جو ایک ماحول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ بلا ضرورت باہر نہیں جانا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی دل کرتا تھا کہ میرے بالوں میں کنگھی ہونی چاہیے، آپ بوجھل محسوس کرتے تھے طبیعت کو، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اعتکاف میں ہوتے تھے، باہر تو بلا ضرورت وہ نہیں آتے تھے۔ اسی طرح کی جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے لیے واش روم جانا اور اس طرح اس کے لیے تشریف لاتے تھے، ویسے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ تو جب ایسی صورت ہو جاتی کہ آپ کا دل کرتا کہ میرے سر میں کنگھی کی جائے اور خود آپ کر نہیں سکتے تھے تو میرے پاس آنا چاہتے تھے کنگھی کروانے کے لیے، لیکن اعتکاف میں ہوتے تھے تو حجرے تک تو نہیں آ سکتے تھے، تو پھر جو وہ کھڑکی تھی اس کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور سر ایسے آگے کر دیتے تھے۔ تو آپ کھڑے مسجد میں ہوتے تھے لیکن آپ کا سر میرے حجرے میں ہوتا تھا تو میں وہاں سے پھر آپ کی کنگھی کر دیا کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اعتکاف بیٹھتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، صرف 1 سال حضور اعتکاف نہیں بیٹھے تھے، پوری زندگی میں صرف 1 سال حضور اعتکاف نہیں بیٹھے تھے۔ کیوں نہیں بیٹھے تھے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اعتکاف کی ایک روح ہے، اس کو سمجھیے اعتکاف کیوں بیٹھنا ہے آپ نے۔ اس کو یہ مت سمجھیے کہ 10 دن آپ نے مسجد میں گزارنے ہیں، سمجھنا یہ ہے کہ وہ 10 دن کیسے گزارنے ہیں۔ صرف 10 دن گزارنا اعتکاف نہیں ہے، 10 دن کسی خاص طریقے سے گزارنا اعتکاف ہے۔ یعنی 10 دن آپ اس لیے بیٹھیں گے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ کے گھر میں آئی ہیں 10 دنوں کے لیے، سب کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے 10 دن دور رہیں گے سب سے، تو کس لیے؟ کہ اللہ رب العالمین سے آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو آج کل کے حالات ہیں اعتکاف کے حوالے سے، بہت سے دوست اکثر، میں تو کئی دفعہ ہمارے ادھر الحمدللہ مسجد میں بہت زیادہ اعتکاف والے ہوتے ہیں، تو میں تو وہ پابندیاں لگا کے ہی تھک گیا ہوں۔ آج ایک پابندی لگائی ہے تو کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے پابندی لگاتا ہوں، پھر اگلے دن ایک اور بات نہیں پتہ چلتی ہے، پھر اس پر پابندی۔ یعنی میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ 2 دوست اگر ہیں اکٹھے تو ان کو ہم اعتکاف نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی ایک کو بیٹھنے دیں گے ایک کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 2 دوست ہیں،
وہ ہر وقت بیٹھ کے مسجد میں باتیں کرتے رہتے ہیں دوستی کی وجہ سے، ان کی وجہ سے باقی سب کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری پابندیاں یہاں پہ میں نے لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہم لوگ خیال کرتے ہیں یہاں پر، اسی لیے یہاں اعتکاف والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اور میں تو اب دیکھیں نا، رمضان سے پہلے ہی ہمارا پورا وہ کوٹا پورا ہو چکا ہے، ابھی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی رمضان شروع بھی نہیں ہوتا اور ہمارے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہ پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے ساری۔ تو یہ سارا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انتظام ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اعتکاف بیٹھیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں یہاں سے۔ ظاہر 10 دن آپ نے گزارے ہیں مسجد میں، اپنے اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، بچوں سے دور، تو وہ 10 دن جو آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ کو کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی ان 10 دنوں میں تو وہ 10 دن آپ کے بیکار چلے جاتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ حضور کیوں اعتکاف نہیں بیٹھے تھے 1 سال، ساری زندگی بیٹھتے رہے، ہمیشہ بیٹھتے رہے، ہر سال بیٹھتے رہے، صرف 1 سال زندگی میں ایسا ہے کہ حضور اعتکاف نہیں بیٹھے۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ جو میں عرض شروع میں کر چکا ہوں کہ پہلے خواتین بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی مسجد میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی خواتین بیٹھا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ازواج مطہرات بھی بیٹھا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد میں خیمہ آپ کے لیے لگایا کہ چارپائی رکھی گئی۔ اب بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی کمر میں کوئی تکلیف ہے، نہیں لیٹ سکتا نیچے، تو وہ چارپائی مسجد میں رکھ سکتے ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، اب بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، ہر آدمی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے نا، یہاں پر سارے ہی چارپائیاں رکھ لیں گے مسجد میں۔ تو اس لیے یعنی مسئلے کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر واقعی کسی کو ایسی مجبوری ہے، کوئی بہت زیادہ تکلیف ہے، تو اس کے لیے الگ سے مسجد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ جو خیمہ یہ دیکھتے ہیں نا آپ، آج کل بھی مسجدوں میں وہ پردے لگا دیے جاتے ہیں، جہاں اعتکاف والے ہوتے ہیں ان کی جگہ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کے زمانے کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں خیمہ لگایا جاتا تھا اعتکاف کے لیے۔ جو آدمی اعتکاف کرتا تھا اس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، وہ اسی لیے لگایا جاتا تھا تاکہ ارد گرد کے ماحول سے وہ بندہ کٹ جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ وہ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہے۔ اب حضور علیہ السلام جیسی ہستی، ازواج مطہرات جیسی ہستیاں، حضور علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا مسجد نبوی میں۔ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ ہیں، زوجہ مطہر ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کہیں باہر تشریف لے گئے، حضور کا خیمہ لگ گیا مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ قریب ہی میرا خیمہ بھی نصب کر دیا جائے، حضور کے خیمے کے قریب ہی۔ حضرت صفیہ کا خیمہ بھی وہاں پر نصب کر دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ ازواج مطہرات تھیں، حاکم تھی، جو حکم دیتی تھیں وہ پورا ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دوسری بیوی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ صفیہ کا خیمہ وہاں پر لگ گیا ہے۔ تو یہ تو سوکنے تھی نا آپس میں، انہوں نے کہا میرا خیمہ بھی وہاں لگا، اس کا لگ گیا تو میرا بھی وہاں پر ہونا چاہیے حضور کے خیمے کے پاس۔ ان کا بھی خیمہ لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی خیمہ وہاں پر لگ گیا۔ مسجد میں سارے خیمے ہی خیمے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، دیکھا مسجد میں سارے خیمے ہی خیمے لگے ہوئے، فرمایا یہ کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی ساتھ بیٹھیں گے۔ اب دیکھیے نا، وہ میں کہتا ہوں کہ اعتکاف کی روح کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہاں پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام سے بڑی ہستی کون سی ہو سکتی ہے؟ ان ازواج مطہرات سے بڑی ہستیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ حضور علیہ السلام تو ہر چیز کو جاننے والے تھے نا، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر اعتکاف نہیں بیٹھ رہی ہیں، بلکہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے خیمے اکھاڑو یہاں سے، حتیٰ کہ جو میرا لگا ہوا ہے وہ بھی اکھاڑ دو۔ اتنا آپ کو غصہ آیا اس بات پر کہ یہاں آئی ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں اور قرب میرا چاہ رہی ہو، تو اللہ کو کیوں نہیں چاہتی ہو میرے مقابلے میں؟
جب اللہ کے پاس آئی ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی ہو، مسجد میں آئی ہو، تو بجائے اس کے کہ میری طرف تم راغب ہو، تم اللہ رب العالمین کی طرف کیوں نہیں دھیان کرتی، اس کی طرف کیوں نہیں خیال کرتی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے وہ سارے خیمے اکھڑوا دیے اور اپنا خیمہ بھی اسی غصے کی وجہ سے اکھڑوا دیا، اور اس سال حضور نے اعتکاف کیا ہی نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلا سال جب آیا تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، 10 دن اس سال کا اور 10 دن وہ پچھلے سال کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھی، کچھ ضروری باتیں ہیں۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لوگ جہاں بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھیں گے، بہت بڑا مجمع ہے، پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، جہاں بھی اعتکاف بیٹھیں کوشش کیجئے کہ یہ 10 دن اللہ رب العالمین کے لیے آپ نے یا تو بیٹھے ہی نا اعتکاف کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی رسم ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے، بیٹھ گئے تو چلے بیٹھ گئے نا، ایسے تو نہیں ہے، وہ تو ایک عبادت ہے خاص اللہ رب العالمین۔ جیسے میں نے کہا چمٹ جانا اور چپک جانا، تو اس کے معنی ہے یعنی مسجد میں ایسے آپ نے چپک جانا ہے، چمٹ جانا ہے، دھرنا دے کے بیٹھ جانا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا ہے جب تک میں اپنی مرادیں اللہ پاک سے نہیں حاصل کر لوں۔ اور جب مرادوں کی طرف دھیان ہی نہ ہو، اللہ سے آپ کچھ مانگ ہی نہ رہے ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہوں، موبائل پہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہوں، تو پھر وہ اعتکاف کیا اعتکاف ہوگا؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں صرف یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو طلب کروں، تو باقی چیزوں کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جنہیں ہم طلب کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پورے طریقے سے اسلام کے مطابق اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کے جو صحیح کام ہیں وہ اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی غلط کام ہے اعتکاف کے اللہ پاک ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب